السلام علیکم میرے پیارے دوستو، آج سے تقریباً 3000 سال پہلے مصر پر ایک جابر بادشاہ فرعون کی حکومت تھی، جو کہ وہ جابر بادشاہ تھا۔ اس نے اپنے آپ کو خدا ماننے کا دعویٰ بھی کیا تھا اور خدائی کو للکارنے کی ضرورت بھی کی تھی۔ ظالم شخص وہ بادشاہ فرعون ہی تھا۔ فرعون نے اپنے مصر میں رہنے والے لوگوں کو حکم دیا کرتا تھا اس کے آگے سجدہ کرے، اور جو اس کے آگے سامنے سجدہ نہیں کرتا، سجدہ کرنے سے انکار کرتا، اس کے اوپر ظلم کرتا، یہاں تک کہ اس کا قتل بھی کر دیتا۔ اور اس زمانے میں اللہ نے اپنے سچے پیغمبر موسیٰ کو بھیجا تھا، جس نے بنی اسرائیل کو اللہ کی طرف دعوت دی تھی اور سب کو جھوٹا خدائی سے باز آنے کی ہدایت بھی دی تھی، اور لہٰذا ایک خاتون موسیٰ علیہ السلام کے دین کو قبول کر دیا اور اللہ پہ وہ ایمان لے آئی۔ اس عورت کا نام اشادہ تھا، جو فرعون کی محل میں خادمہ تھی، جس کو باندی کہتے ہیں۔ فرعون نے اس کو اپنی بیٹی کی باندی بنا کے رکھا تھا۔ وہ باندی فرعون کی بیٹی کو سوار رہی تھی، اس کے ہاتھ سے کنگھی گر گئی اور اس نے بسم اللہ پڑھ کر کنگھی کو اٹھایا، اور فرعون کی شہزادی بولی، تو نے آج عجیب کلمہ بولا، رب تو میرا باپ فرعون ہے، اور تو نے یہ کس کا نام لیا؟ اور وہ باندی بولی، تمہارا باپ فرعون رب نہیں ہے، رب تو وہ ہے جو مجھے، تجھے اور تیرے باپ کو روزی روٹی دیتا ہے۔ وہ شہزادی بولی، تو میرے باپ کے سوا کسی اور کو رب مانتی ہے؟ یہ سن کر وہ فرعون کی شہزادی اپنے باپ کے پاس آئی اور بولی، اشادہ تمہیں رب نہیں مانتی اور اس کا رب کوئی اور ہے کہتی ہے۔ فرعون غصے میں ہوا اور وہ باندی کو دربار میں بلایا، اور وہ حاضر بھی ہوئی اور اس کو پوچھا، کیا تو نے میرے سوا کسی اور کو اپنا رب مان لیا ہے؟ باندی صاف بولی، میں تمہیں خدا نہیں مانتی، میرا اور تیرا رب سب کا رب اللہ ہے۔ یہ سنتے ہی فرعون غصہ ہوا اور وہ غصے میں پھٹک اٹھا، اور اس عورت کو ایسی عبرتناک سزا دو۔ اور یہ فرعون کو پتا تھا کہ وہ باندی اپنے بچوں سے بہت زیادہ پیار کرتی ہے، اور فرعون نے باندی کے بچوں کو دربار میں لانے کی حکومت دی سپاہیوں کو، اور وہ سپاہی لے آئے اس کی اولاد کو۔ اور فرعون نے کہا، ایک بڑے دیگ میں تیل گرم کرو، اور جب تیل بڑھ جائے، گرم ہو جائے، جیسے ہی تیل گرم ہو گیا اور فرعون نے حکم دیا، اس عورت کے ایک ایک بچوں کو تمام کر کے اس تیل میں ڈال دو۔ یہ سنتے ہی اس عورت کی آنکھوں میں اندھیرا چھا گیا، اور سپاہی نے اس عورت کے ایک بچے کو پکڑا اور اس معصوم بچے کو گھسیٹتا ہوا تیل کی اور لے گیا، اور وہ معصوم اپنی ماں کو مدد کے لیے پکارتا اور کبھی سپاہی کو رحم کی بھیک بھی مانگتا، پر وہ سپاہی معصوم کو گھسیٹتا ہوا لے گیا، اور وہ عورت اپنے بچے کو روتے ہوئے دیکھ رہی تھی اور اس کو روتے ہوئے الوداع کہہ رہی تھی۔ چند لمحے میں اس کے بچے کو گرم گرم تیل میں ڈال دیا گیا اور اس کی ہڈیاں باہر آ گئے۔ فرعون ہنستے ہوئے بولا، اس خدا کو چھوڑ دے گی اور مجھے خدا مانے گی؟ اور وہ عورت فرعون کے اور دیکھی اور بولی اور صاف انکار کر دیا۔ یہ دیکھ کر ضد عورت کی پریشان رہ گیا، اور پھر تھوڑی دیر میں ایک اور اس کے بچے کو تیل میں ڈال دیا۔ پھر سپاہی ایک اور چھوٹا سا بچہ جو دودھ کا تھا، اس کو ابھی بولی بھی نہیں آتی تھی، وہ بچے کو لے آیا۔ بچہ ماں سے جدا ہوتے ہی بڑی چیخ مارا۔ یہ چیخ سنتے ہی ماں کا کلیجہ منہ میں آ گیا، اور وہ روتے ہوئے زمین پر گر گئی اور زاروں قطر رونے لگی، اور لہٰذا اللہ کی طرف سے ایک معجزہ ظاہر ہوا۔ وہ شرکار بچہ بول پڑا، جو ابھی دودھ کا تھا، جو بول بھی نہیں سکتا تھا۔ اس کے زبان میں بولنے کی قوت آ گئی، اور دربار میں بچہ بول اٹھا، اے میری ماں، تو حق پر ہے، بے شک دنیا کی سزا آخرت میں بہت ہی کم ہے، مت رو ماں، مت رو۔ یہ سب معجزہ سن کر فرعون کے سپاہی سارے کے سارے حیران رہ گئے،
पर उनको कुफ्र के ताले पड़ चुके थे। किसी को रहम नहीं आया और कुछ ही देर में वो बच्चे को भी गरम गरम तेल में डाल दिया गया। और ये सब वो माँ अपनी आंखों के सामने देख के इस औरत का दिल फट पड़ा था। अगर वो चाहती तो फिरौन को खुदा बोलकर बच्चों को बचा सकती थी, पर उसको पता था ये दुनिया खत्म होने वाली है। रब के पास वो सब कुछ और भी है जो अच्छा है। फिर सिपाही ने उस औरत को भी पकड़ा और ढकल के फिरौन के पास ले गए। वो औरत बोली, मेरी एक दरखास्त है। ये सुन के फिरौन को कुछ उम्मीद पैदा हुई कि ये मुझे अब तो खुदा कहेगी। फिरौन बोला, हाँ बोलो, क्या फरमाए, क्या दरखास्त है तुम्हारी? तुम मेरे और मेरे बच्चों की हड्डियां एक ही जगह दफना देना। फिरौन ने हाँ कहा और उस औरत को भी गरम गरम तेल में डाल दिया गया। फिर ये वाक़या के 2000 साल बाद आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ लाए। अब आपको एक रात मेहराज के सफर में ले जाया गया। आज की रात नबी बैतुल मुक़द्दस में पहुंचे तो नबी को मिस्र की तरफ से एक बहुत ही प्यारी खुशबू आने लगी और नबी जिब्राइल अलैहिस्सलाम से पूछे, ये खुशबू कहाँ से आ रही है? जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, या रसूलल्लाह, फिरौन की एक बांदी थी, उसने ईमान के खातिर अपने और अपने बच्चों को जान का सौदा कर दिया और उसको और उसके उसके बच्चों को जहां दफन किया गया था, उस दिन से लेकर आज तक यहाँ खुशबू आ रही है और ये क़यामत तक आते रहेगी। प्यारे दोस्तों, वीडियो को लाइक करो, वीडियो को शेयर भी करो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना न को भूलो।